تو صوبائی بجٹ میں آپ خود سوچ لیں کہ ماضی میں جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں کتنا بجٹ ہمارا ڈیولپمنٹ کا تھا اور کتنا بجٹ ہمارا نان ڈیولپمنٹ کا ہے. آپ کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ یہ کوئی 300 ارب روپے کراس کر جاتا ہے اور آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے محض چند میں یہاں تو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے 100 ارب روپے 150 ارب روپے رکھے ہیں، لیکن اوریجنلی یہ رقم بہت کم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے پاس جو پروڈکٹیو سیکٹر ہوتے ہیں جو عوام کو کچھ دے سکے، جس طرح لائف سٹاک، جس طرح فشریز، جس طرح جنگلات، جس طرح زراعت، جس طرح فارسٹ، ان کے لیے آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں کسی کے لیے 1% بجٹ، کسی کے لیے 2%، کسی کے لیے 0.1% بجٹ رکھا جاتا ہے. اور اس طرح کس طرح آپ کی زراعت ترقی کرے گا؟ زراعت آپ کا مکمل تباہ ہو گیا ہے. اور ہم نے بارہا وفاق سے کہا ہے کہ یہاں پر فارسٹ جنگلات لگائے جائے. یہاں بارشوں کی کمی کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی قحط نے، گزشتہ سالوں کی خشکسالی نے ہمارے زراعت کو مکمل طور پر تباہ کیا. جو ہمارے وہ زرعی ڈسٹرکٹ تھے جن میں پشین ہے، جس میں مستنگ ہے، جس میں قلعہ سیف اللہ، جس میں قلعہ عبداللہ، جس میں لورلائی، جس میں زیارات، پھر ان ڈسٹرکٹ میں لوگوں نے لاکھوں درخت کاٹے. میں وجہ جو پھل دینے والے درخت ہیں وہ کاٹے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پانی نیچے جا رہا ہے. ہم کوئٹہ شہر میں 1200 فٹ نیچے سے پانی نکال رہے ہیں اور اس وقت کوئٹہ شہر میں کوئی 5,500 ٹیوب ویل یہاں موجود ہے، چاہے وہ سرکاری ٹیوب ویل ہے، واسا کے ہو، پی ایچ ای کے ہو، وہ ایریگیشن کے ہو. بی ڈی اے نے بھی لگایا ہے، کیو ڈی اے نے بھی لگایا ہے، پرائیویٹ بھی ہے، زمینداروں نے بھی لگایا ہے. یہ کوئی 5,500 ٹیوب ویل صرف کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں ہے. اور اگر آپ 5,500 ٹیوب ویل کو آپ یکجا کریں، یہ پورا نہر ہم ایک دم اپنے زمین سے نکال رہے ہیں اور اس کے ریچارج کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. جب آپ ڈیم نہیں بنائیں گے، جب آپ درخت نہیں لگائیں گے، جو ہمارے جونیپر کے درخت ہیں، یہ کوئٹہ کے سامنے والے اس تکتو پہاڑ پر، اس زرغون پہاڑ پر، اس کوہ مردار پر، اس چلتن پر، یہ سارے درخت سنوبر، جسے انگریزی میں جنوپر کہتے ہیں اور پشتو میں وہ بشتہ کہتے ہیں، یہ پورا علاقہ جنگلات سے بھرا ہوا تھا. اور قدرت کا قانون ہے، جب درخت ہوں گے تو بادل پیدا ہوں گے، جب بادل ہوں گے تو بارش برسے گی. اب یہ ہمارا وہ علاقے جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی تھی، وہ علاقے بھی، ان علاقوں میں بھی اب بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اور جو جڑی بوٹیاں تھی پہاڑوں میں وہ بھی ہم نے نکال دیے. پانی جب یہاں بارش ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے بعد پورا شہر آپ کا نہر بن جاتا ہے. ان تمام پہاڑوں سے پانی 10-15 منٹ میں، کیونکہ روکنے کا کوئی چیز نہیں ہے. ٹرنچز بنائے گئے تھے، وہ ٹرنچز بھی ختم ہو گئے. ڈیم نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپ کے پاس بجٹ میں آپ ڈیم کے لیے نہیں رکھیں گے، جب آپ ایریگیشن کے لیے نہیں رکھیں گے، جب آپ پروڈکٹیو سیکٹر کے لیے نہیں رکھیں گے، جب آپ زراعت کے لیے پیسہ نہیں رکھیں گے، جب آپ زمینداروں کو سبسڈی نہیں دیں گے، جب آپ زمینداروں کو بیج نہیں دیں گے، جب آپ زمینداروں کو اوبلائج نہیں کریں گے، تو اس طرح کیسا ہوگا؟ پھر مادام چیئرپرسن، جب سیب ہمارا سب سے بڑا پروڈکشن جو ہے نا ایگریکلچر میں، پھلوں میں، وہ سیب ہے. جب سیب ہمارا پک جاتا ہے، منڈی تک پہنچتا ہے،
وہاں ایران سے جو ہے نا سیب امپورٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارا زمیندار بیچارہ وہ لاہور اور پنجاب کی منڈیوں میں وہ اپنا کرایہ، اس ٹرک کا کرایہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میڈم چیئرپرسن 12 لاکھ ٹن صرف ہم سالانہ سیب پیدا کرتے ہیں، جو پوری ملک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سیب ایران سے منگوائے یا کسی اور ملک سے منگوائے، لیکن پھر بھی ہمارے حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، چاہے IBR ہو چاہے کسٹم ہو، وہ باقاعدہ طور پر ان کو اجازت ملتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی ہمارا ایران اور پاکستان کا ٹریڈ کا میٹنگ ہوتا ہے تو وہ ہم پہ ساری باتیں ہم پہ منوا لیتے ہیں، ہم اپنی ایک بات بھی نہیں منوا سکتے۔ مجھے خود چیمبر آف کامرس والوں نے کہا کہ وہ اتنے ہمیں تکا دیتے، ان کے 400 چیزیں اشیاء ہم ایران سے منگواتے، 400، ہم صرف 4 چیزیں وہاں بیچتے۔ چاول، وہ بھی روک، جب ان کا چاول پہنچ جاتا ہے ہمارا چاول روک دیتے۔ پہلے ہم کینو وغیرہ بیچتے تھے، وہ بھی ابھی بند ہو گیا ہے۔ یہاں سے کچھ نہیں جاتا، وہاں جب ہمارا سیب پہنچ جاتا ہے تو وہ لوگ وہاں سے جو ہے نا ٹرالرز کے ٹرالرز سے باتیں، چند مافیا کی خاطر ہم اپنے تمام زمینداروں کا بیڑا غرق کر دیتے۔